بے علم آدمی کا تقریر اور واعظ کرنا، ان کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور فرمایا کہ بے علم آدمی کا تقریر پر اصرار کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آیت کریمہ جس کے اندر اللہ جل وجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا اور ان کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف آنے سے قبل اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ عالم کا معیار کیا ہے، عالم کسے کہا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن کریم کا ترجمہ کر سکے، احادیث کے عربی عبارت کو صحیح پڑھ سکے، اسی طریقے سے علم کلام، علم فقہ کے عبارات کو صحیح پڑھ کر اس کو سمجھ سکے۔ البتہ اگر علماء اور منتہی طلباء کسی بھی محقق عالم دین، مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، صدر الافاضل یا دیگر ایسے محققین علماء کے تصانیف کا مطالعہ کرے اور واعظ و نصیحت کرے تو یہ جائز ہے۔ ہاں، ایک ایسا شخص جو علوم عربیہ سے بالکل جاہل ہو اور وہ اردو کا کتاب دیکھ کر اس سے واعظ و نصیحت کرے، یہ قطعاً حرام ہے۔ آئیے میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ خفاجی حنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص صفت علم میں کامل ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اور نشانیوں کو سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نظری اور دقیق مسائل کو عالم ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب اس کے سامنے کسی امر کو پیش کیا جائے یا کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے تو اس کا ادراک کر لیتا ہے اور اس کے دقیق ہونے کو جان لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہے ان کی حقیقت اور ان کے فوائد کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ کے اندر اپنے رائے سے کچھ کہا اس نے خطا کی اگرچہ اس نے صحیح کہا ہو۔ یعنی اپنے رائے کا اظہار کرنا کتاب اللہ کے اندر اگرچہ یہ صحیح ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص نے درست نہیں کیا، یہ غلط کام ہے۔ کتاب اللہ کی تفسیر یا تو قرآن سے کی جائے یا کتاب اللہ کی تفسیر احادیث سے کی جائے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ اب اس حدیث کے الفاظ پر غور کرے، فرمایا جس شخص نے بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ جس سے آپ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکے، عربی عبارات کو درست طریقے سے پڑھ سکے، اس کے بعد جا کر جو ہے واعظ کرنا وہ چاہیے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے تفسیر کے لیے 15 علوم پر عبور جو ہے وہ ضروری ہے، اور بعض علماء نے تو 25 علوم تک فرمایا کہ 25 علوم پر جب تک عبور نہ ہو اس وقت تک کسی کو قرآن مجید کی تفسیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو اس کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان کے پاس جا کر سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، سو وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کریمہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر کا فرمان ہے کہ سیادت یعنی منصب حاصل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو اس کی قوم نے فقہ کی وجہ سے امیر بنایا، جس شخص کو اس کی قوم نے فقہ کی وجہ سے امیر بنایا، اس میں اس شخص کی بھی حیات ہے اور اس قوم کی بھی حیات ہے، اور جس قوم نے جس شخص کو بغیر فقہ کے امیر بنایا تو اس میں اس شخص کی بھی ہلاکت ہے اور اس قوم کی بھی ہلاکت ہے۔ یعنی امیر بنانے کے لیے، اپنا سربراہ مقرر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو۔ اگر کسی جاہل کو اپنا سربراہ مقرر کر لیا، اپنا امیر اور اپنا وزیر منتخب کر لیا، تو اس میں اس وزیر کی بھی ہلاکت ہے اور اس قوم کی بھی ہلاکت ہے۔ اس حدیث کو ہم دیکھیں اور آج کل ان لوگوں کی باتوں کی طرف دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ بہرحال علماء در حقیقت جو ہے سیاست کے حقدار ہی علماء ہیں کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں۔ جب دینی مسائل، اس کو دین کا علم ہوگا تو اس کے روشنی میں لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے گا۔ ایک شخص کو خود ہی نہیں پتہ، حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ امیر بن جائے، جس کو اپنے حقوق کا نہیں علم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا خود پابندی نہ کرتا ہو، ایسا شخص لوگوں کو کیا سنوارے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم پر جو ہے یہ عذاب آیا ہوا ہے، ہر طرف سے جو ہے دہشت گردی کی صورت میں، بد امنی کی صورت میں، اور اسی طریقے سے مہنگائی کی صورت میں، یہ سارے مصیبت اور علام اس لیے ہم پر آئی ہے کہ ہم نے جاہلوں کو اپنا سربراہ مقرر کر لیا، ان کو اپنا جو ہے امیر بنا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اور یہ ہلاکت ہمارے جو ہے سر پر تھوپ دی گئی۔ اسی طریقے سے ابو البختری نے روایت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے کہ حضرت علی مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لوگوں کو نصیحت نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں، لوگوں تو مجھے پہچان لو۔ یعنی اس کا مقصد وہ ریاکاری ہے، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کو بلا کر اس سے پوچھا یہ بتاؤ ناسخ اور منسوخ کا علم جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ہمارے مسجد سے نکل جاؤ، جب تم ناسخ اور منسوخ کے علم کو نہیں جانتے تو تمہیں واعظ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، نکل جاؤ ہماری مسجد سے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی مثل ایک روایت منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو جو اپنی مسجد سے نکال دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال ہوا، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ اس قسم کے کہ تفسیر و حدیث بغیر پڑھے، بغیر استاد کی اجازت کے برسر بازار اور مسجد میں بطور واعظ و نصائح کے بیان کرتے ہیں، حالانکہ معنی اور مطلب میں کچھ نہیں جانتے، فقط اردو کتابیں دیکھ کر کہتے ہیں، اور ان کا کہنا بیان کرنا ان لوگوں کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال جب اعلیٰ حضرت سے ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا حرام ہے، اور ایسا واعظ سننا بھی حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس فتوے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بے علم کو اور جاہل کو واعظ و نصیحت کرنا کس قدر سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جاہلوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر مزید کچھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریف بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے باپا جی نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟
نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی۔ دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار، اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا، میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ دو چار مسائل مجھے یاد ہو گئے۔ رہا یہ کہ دعوت اسلامی سے پہلے میری جاب تو نہیں، میرا کاروبار، میں بچپن سے چونکہ یتیم تھا، ہم لوگ غریب تھے، تو میں نے آدھے دن کی 4 آنے میں نوکری کی ہے چونی میں۔ چونی بھی اب پتہ نہیں سمجھتے، 1 روپے کا چوتھا حصہ، 1/4 روپی آدھے دن، پورا دن جیسے چھٹی ہے پورے دن کی اگر نوکری کی، یہ آلو پیاز کی اور جو ٹھیے ہوتے ہیں سبزیوں کے، ان پر تو 8 آنے پورے دن کے، یعنی آدھا روپیہ۔ اس طرح پھر میں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں بیچتا تھا، آلو، چھولے، مربے، سبزی بیچی ہے میں نے، اور کلفیاں بیچی ہیں، کئی یہ بچوں والے کاروبار میں نے کیے ہیں۔ پھر وہ جھاڑو بناتا تھا میں، تو اس طرح پھر عطر کا کاروبار، تو یوں شروع ہوا کہ میں نے غوث پاک کی ایک منقبت لکھی، سلام سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، اور اس کا خوبصورت تغرہ بنوایا، اور تغرے میں نے یہ کچھ باتیں تغرے، تو ایک نوجوان آیا میرے پاس، اس نے کہا عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی۔